کون سا شہر؟ مکہ۔ حضور علیہ السلام کون تھے؟ مکی۔ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مکہ میں۔ اور کبھی بھی انسان اس جگہ کو، اس علاقے کو، اس گلی کو، اس محلے کو، اس گھر کو، اس ماحول کو، بچپن کی اس یادگاروں کو، اس زمانے کو نہیں بلا پاتا جہاں انسان پیدا ہوا، جہاں اس نے ہوش سنبھالا ہو، جہاں اس کے بچپن کا دور گزرا ہو۔ تو حضور علیہ السلام کی زندگی کے جو 53 سال ہیں وہ کہاں گزرے ہیں؟ مکہ میں۔ 53 سال مکہ میں۔ اور کل عمر کتنی ہے؟ 63 سال۔ اور پیغمبر علیہ السلام کے آخری 10 سال ہجرت کے بعد کہاں گزرے؟ مدینہ میں۔ وصال کہاں ہوا؟ مدینہ میں۔ تدفین کہاں ہوئی؟ مدینہ میں۔ حالانکہ کوئی بندہ اپنا وطن چھوڑتا نہیں ہے، ہجرت کر کے گئے تھے نا، تو مصیبتوں کی وجہ سے جو مکہ والوں کی ایذا رسانیاں، ان کی تکلیفیں، ان کے آلام آئے روز ان کی طرف سے جو غم کے پہاڑ آپ کے ساتھیوں پر توڑے جاتے تھے، ان سے تنگ آ کر ہجرت کا حکم ہوا تھا، تو آپ مکہ چھوڑ کر اپنے صحابہ کو لے کر کہاں چلے گئے تھے؟ مدینہ۔ لیکن اس میں بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ جب یہ مکہ کے اندر ہی بیعت کر رہے تھے مدینہ والے لوگ، حضور علیہ السلام حج کے دنوں میں مینا کے مقام پر ایک گھاٹی کے قریب دعوت دے رہے تھے۔ پہلے مدینہ کے 2-4 لوگ مسلمان ہو کر چلے گئے، پھر 5 آ گئے، پھر اگلے سال 12 آ گئے، اور پھر مدینہ کے گھر گھر میں اسلام آ گیا۔ انہوں نے کہا آپ آ جائیں، مدینہ آ جائیں، یہ مکہ والے نہیں رہنے دیتے تو آپ آ جائیں۔ حضور نے فرمایا میں آ جاؤں گا، اپنے ساتھیوں سمیت آ جاؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے وہاں کچھ باتیں رکھی کہ تم ان کو سنبھالو گے، ان کو اپنے بھائیوں کی طرح رکھو گے، ان کے کام کاروبار کے اندر ان کی مدد کرو گے، ان کو اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑو گے، ہمیشہ ان کے ساتھی، ان کے دست و بازو بن کر رہو گے۔ یہ ساری باتیں پیغمبر ارشاد فرماتے رہے، اور وہ جو نقبا تھے، وہ جو بیعت کرنے والے تھے جو مدینہ سے آئے ہوئے ہیں، وہ سارے ہاں کے ساتھ ہاں ملاتے گئے، حضور کی ہر بات کو قبول کرتے گئے۔ ایک اہل مدینہ میں سے بندہ بول پڑا، ابو الحسن انصاری۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کی ہر بات سر آنکھوں پر، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، آپ کا ہر اشارہ سر آنکھوں پر، لیکن مدینہ والے تو آپ کے لیے سب کچھ کریں، آپ کے لیے پلکیں بچھا دیں، آپ کے لیے اپنی جائیدادیں، زمینیں، املاک وقف کر دیں، آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے اپنے دل دماغ کے دروازے، گھروں کے دروازے کھول دیں، اور قرب و جوار کے سارے جو آپ کے مخالفین یہودی اور عیسائی ہیں ان کی دشمنی بھی مول لے لیں، کل اللہ آپ کو فتح دے دے، آپ کامیاب ہو جائیں، آپ سرخرو ہو جائیں، مکہ فتح کر لیں، تو کیا پھر آپ مدینہ والوں کو چھوڑ کر دوبارہ مکہ میں چلے جائیں گے؟ یہ ایک بندے نے ایک ہی بات کہی، یہ وجہ یاد رکھ لیں۔ ایک بندہ بولا اہل مدینہ میں سے، اور بولا کہاں پر؟ یہ مکہ میں ہی بولا، ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، مکہ میں ہی بولا، اور بات اس نے کیا کی کہ ہم تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں،
لیکن جب آپ پر آسانی ہو گئی، فراخی ہو گئی، آپ پر فتح ہو گئی، آپ پر دروازے کھل گئے، آپ اگر عرب کے اندر بالخصوص مکہ کے اندر اپنا غلبہ پانے میں کامیاب ہو گئے، تو ہم پھر مدینے والوں کو چھوڑ کر آپ دوبارہ مکہ میں آ جائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر پھر اہل مدینہ کے ان لوگوں سے یہ عہد کر لیا تھا کہ نہیں، اب میں اگر جاؤں گا مدینہ تو پھر تمہارے ساتھ ہی رہوں، پھر میری بقیہ زندگی تمہارے ساتھ مکہ میں آؤں گا، حج کروں گا، لیکن جو کچھ تم کر رہے ہو میرے لیے، میرے صحابہ کے لیے، میرا اگلا دور، اگلی زندگی مدینہ ہوا۔ لیکن اس پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ دنیا بھر کے تمام شہروں میں سب سے افضل شہر کون سا ہے؟ مکہ۔ یہ یاد رکھنا ہے، افضل شہر کون سا ہے؟ مکہ۔ لیکن مدینہ شہر کی وہ جگہ جہاں پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے، جہاں پر گنبد خضرا ہے، اور وہ جگہ زمین کا وہ ٹکڑا، وہ حصہ جو پیغمبر علیہ السلام کے جسد اطہر کے ساتھ متصل ہے، وہ حصہ زمین کا کائنات کے سارے حصوں سے بہتر ہے، وہ ساتوں آسمان سے بھی بہتر ہے، بلکہ یہاں تک لکھا گیا کہ وہ کرسی سے بھی بہتر ہے، وہ عرش سے بھی بہتر ہے، کیونکہ عرش اور کرسی اور ساتوں آسمان اور زمین کے سارے خطے اور قطعات جو ہیں وہ سارے کے سارے مخلوق ہیں، اور مخلوقات میں سب سے اعلیٰ جناب محمد رسول اللہ ہے، اور ان کے ساتھ جو لگی ہوئی مٹی ہے زمین کا وہ حصہ، وہ سب سے افضل اور اعلیٰ۔ لیکن یہاں قسم ہے بہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت انداز پر پیدا فرمایا۔ کتنی مخلوقات ہیں، انگنت مخلوقات، اور ان مخلوقات میں سب سے پیاری، سب سے خوبصورت، جس کو اللہ پاک نے اشرف بھی بنایا، افضل بھی بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کو تمام مخلوق پر تقریم دی، فضیلت دی، اور جب آدم کو بنا دیا تمام فرشتوں کو اور دیگر مخلوقات اس کے تابع ہیں، سب کو حکم ہو گیا کہ سجدہ کرو۔ جب سجدے کا حکم دیا تو پتہ چلا کہ آدم اکرم بھی ہے، افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، اشرف بھی ہے، اور اس جگہ سے پتہ چل گیا کہ آدم افضل بھی ہے، آدم اشرف بھی ہے، آدم احسن بھی ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سب سے زیادہ خوبصورت اور وجیح اور پیارا اور حسین و جمیل کون ہے؟ انسان۔ اس جیسی کوئی بھی پیاری مخلوق اللہ نے نہیں بنائی۔ یہ تو ہے سب انسانوں پر، لیکن جو تمام انسانوں کا سردار ہے وہ کتنا پیارا ہوگا، جو ساری کائنات کا والی ہے وہ کتنا خوبصورت ہوگا، وہ کتنا حسین ہوگا۔ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے کتنے رخ ہیں؟ دو رخ، ایک ہے سیرت، ایک ہے صورت۔ سیرت اور صورت۔ صورت آپ کا حسن و جمال، سیرت آپ کی زندگی اور آپ کا کردار۔ سیرت ایسی ہے کہ جس کو ہم اپنا سکتے ہیں، جس کا اتباع کر سکتے ہیں، جس کی پیروی کر سکتے ہیں، جس کا حکم بھی موجود ہے، لیکن صورت ایسی ہے کہ اس کا تو اتباع ہی ممکن نہیں۔
صورت کی تو پیروی ہی ممکن۔ وہ پیغمبر علیہ السلام کی جبین، وہ خوبصورت رخسار، وہ حضور علیہ السلام کے شفتین، وہ پیارے پیارے ہونٹ، پیغمبر علیہ السلام کی وہ روشن اور نورانی آنکھیں، اور پھر ان پر خوبصورت پلکوں کا پہرا، اور اس پر پھر یہ بہترین ابرو کا چاند، اور پھر حضور علیہ السلام کی پیشانی اور ماتھا جیسا کہ اس پر سورج گھوم رہا ہو، پھر پیغمبر علیہ السلام کے سر کے لمبے خمدار گھنے بال، پیغمبر علیہ السلام کی چوڑی چھاتی، نہ بہت زیادہ چھوٹے نہ بہت زیادہ لمبے، بالکل متناسب الاعضاء کہ کائنات کے اندر اس جیسا خوبصورت بنایا ہی، جب ہے ہی نہیں تو اتباع کیسے؟ یا صاحب الجمال و یا صاحب البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ پیغمبر علیہ السلام کی صحابہ تو تعریف کرتے ہیں نا، حضرت جابر، حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت کعب بن مالک، بہت سارے صحابہ شمائل ترمذی کے اندر جن کی روایات ہیں حضور علیہ السلام کا حسن و جمال بیان فرماتے ہیں۔ جابر فرماتے ہیں رات کا وقت، 14ویں کا چاند، اور ادھر اتفاق سے حضور علیہ السلام کو میں نے ایک جگہ آرام فرماتے ہوئے دیکھا، ادھر 14ویں کا چاند، چندوں 14ویں سی تے سی کوئی تارا، دیکھا پیا میں محمد پیارا، میں دوواں نوں دیکھاں دوبارہ، کدے چاند وال، کدے آمنہ دے چاند وال، کدے آسمانہ دے چاند وال، کدے آمنہ دے چاند وال، میں دوواں نوں دیکھاں دوبارہ۔ پھر میں نے کہا کہ اس محمد کو چاند سے تشبیہ دینا کہاں کا انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ ایک روز یہ تو ہے صحابہ اپنی اپنی زبان میں، اپنے اپنے الفاظ میں پیغمبر علیہ السلام کا حسن و جمال بیان کرتے ہوئے، ایک دن خود حضور کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اس سے جس نے ساری دنیا کے حسین و جمیل چہروں کو دیکھا تھا۔ وہ کون ہے؟ جبرائیل۔ سارے نبی کون ہیں؟ یاد رکھیں کہ نبی جس قوم، جس خطے، جس ملک، جس علاقے، جس برادری، جس قوم میں بھی آتا ہے، وہ اس قوم، اس علاقے اور اس خطے، اس ملک کا سب سے باوقار اور خوبصورت انسان ہوتا ہے۔ نبی سے خوبصورت اس علاقے میں اور کوئی نہیں ہوتا۔ پیغمبر جس طرح معصوم ہوتا ہے، پیغمبر جس طرح پاک دامن ہوتا ہے، پیغمبر جس طرح سچا ہوتا ہے، پیغمبر جس طرح وحی الہی کے ذریعے سے لوگوں کے لیے ہادی ہوتا ہے، اسی طرح پیغمبر کے اندر ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے علاقے میں تمام انسانوں سے زیادہ خوبصورت بھی۔ سارے حسین و جمیل چہروں کو دیکھنے والا کون ہے؟ جبریل۔ ایک دن بول رہے جبریل سے شاہ امت، دیکھا ہے تم نے سارا جہاں، بتلاؤ کیسے ہیں؟ دیکھا ہے تم نے سارا جہاں، بتلاؤ کیسے ہیں؟ بولے
بولے جبریل اے سروراں اے شاہ امم آفاقہا گردیدہ آفاقہا گردیدہ مہر بتاں ورزیدہ بس یار خوباں دیدہ لیکن تو چیزیں دیگری پوری کائنات کو دیکھا ہے گھوما مہر بتاں ورزیدہ بڑے بڑے خوبصورت حسینوں جمیل چہروں کو دیکھا ہے بس یار خوباں دیدہ بہت ہی حسین لوگوں کو دیکھا ہے لیکن تو چیزیں دیگری حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری تمام نبیوں کے کمالات اور ان کا حسن ایک طرف اور آمنہ کا حسن جس طرح حضورت کی سیرت لاجواب ہے صورت بھی لاجواب جس طرح حضور کی صورت بے مثال ہے سیرت بے مثال ہے حضور کی اگر سیرت اعلیٰ ہے تو صورت بھی اعلیٰ ہے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت اگر انمول ہے تو پیغمبر علیہ السلام کی صورت بھی انمول ہے جس کا کوئی جواب ہی اس لیے سید نفیس الحسینی شاہ رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں بزم کون ہے پہلے سے جاہی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولین سید الآخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں آگے کیا فرماتے ہیں مصطفیٰ مجتبہ تیری مدح و ثنا مصطفیٰ مجتبہ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں دل میں ہمت نہیں لب کو یارا نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اور تاجدار کونڈا شریف اس صورت میں جان آخاں جان آخاں کے جانے جہان آخاں سچ آخاں تے رب دی میں شان آخاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ ما احسن کا ما اجمل کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیاں کتھے جان علی